پاکستان کو اس وقت بہت ہی سیریس سیاسی، اکنامک اور جوڈیشل کرائسس کا سامنا ہے۔ دوسری طرف کرائسس کے ساتھ ساتھ بلیم گیم بھی زوروں پر ہے۔ سیاستدان، عدالتیں، ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ سب موجودہ سچویشن کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں۔ خیر، ذمہ دار جو بھی ہو، بھگتنا تو عوام کو ہی پڑتا ہے۔ ہمیں روٹی کھانے دو، ہمیں کپڑا نہیں چاہیے، نہ دو کپڑا، کم سے کم جو گھر میں بچے چھوڑ کے آئے کم سے کم ان کے اوپر خیال کریں، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں، آخر یہ لوگ یہ تو سوچیں کہ غریبوں کا کیا ہوگا۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اب کافی عرصے سے بس بحرانوں کے ہی بارے میں سن رہے ہیں۔ آج پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک اس حالت تک پہنچا کیسے، اور یہ بھی کہ مستقبل کے لیے کیا کوئی صورت نظر آتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن آج سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حالات کتنے اور کس حد تک خراب ہیں۔ اس وقت ملک کی صورتحال ہے کیا؟ مشکل ادوار اور بحرانوں سے پاکستان کی آشنائی ویسے تو بہت پرانی ہے، لیکن ایک برس پہلے عمران حکومت کے خاتمے کے بعد سے پاکستان بحران در بحران کے ایک ایسے سائیکل میں پھنسا دکھائی دیتا ہے جس کے خاتمے کے آثار ہیں نہ ہی امید۔ عمران خان نے بیرونی سازش کے مفروضے، حقیقی آزادی کے نعرے اور فوج مخالف بیانیے پر جو ہنگامہ برپا کیا ہے، اس میں سیاست اور جمہوریت تو ایک طرف، آئین اور قانون سب کا مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک دیوالیے پن کے دہانے پر ہے۔ ایک برس میں ڈالر کی قیمت دگنی ہو کر 300 روپے پر جا رہی ہے، مہنگائی کی شرح 46% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ سستے آٹے کے حصول کی لائنیں لگی ہیں جن میں بھگدڑ سے 8 لوگوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ دن رات جمہوریت کا نعرہ لگانے والے الیکشن سے کترا رہے ہیں، آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے والے فوج کے خلاف سفارہ ہیں، اور غیر جانبدار انصاف کی علمبردار عدلیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اقتدار اور مفادات کی دھند میں لپٹی اس دھما چوکڑی کا انجام کیا ہوگا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور اس طرح کے حالات کسی ویکیوم میں تو پیش نہیں آتے نا، ان کا ڈائریکٹ براہ راست امپیکٹ عام لوگوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ہمارے را میٹیریلز جو ہیں ہارڈلی بائی دا اینڈ آف دس منتھ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پھر کوئی حل نہیں ہوگا، یا تو ہم اپنی لیبر کو ہم لے آف کریں گے، یا پھر ہم جائیں گے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کیونکہ ہم آلریڈی نان اسٹاپ لگے ہوئے ہیں بینکوں کے پاس اپنی ایل سیز اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے جو اپنی پرانی ایل سیز ریٹائر کرائی ہیں، نئی ایل سیز اسٹیبلش نہیں ہو رہی، کام کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم رمضان کا بابرکت مہینہ دیکھتے ہوئے ہر ایک چیز کرتے ہوئے ہم نے کسی کو لے آف نہیں کیا، لیکن بہت زیادہ برائٹ چانسز ہیں کہ عید کے بعد ہمیں شاید لے آفس کرنے پڑیں۔ سر، یہ بڑا کنٹروورشل سوال ہے، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے، تو اس میں یہ ہوگا بیسیکلی کہ میں یہ کہوں گا ایز عوام ہم خود ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہ ویسی حکمران آتے ہیں جیسے کہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم ایک چیز میں ہم خوش نہیں ہوتے ایک حال میں، جب تک ایک چیز ایک اچھے اس پہ چل رہی تھی، ایک اچھے سسٹم پہ چل رہی تھی، ایک اچھے ٹریک پہ چل رہی تھی، تو ہم لوگ ہم اتاولے تھے کہ نہیں جی اب اس سے بھی بہتر چاہیے۔ اس کا امیجیٹ حل یہی ہے سر کہ جب تک یہ الیکشن نہیں ہوگا، اب اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اس کے بعد اکنامیکل اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو اس کانٹیکس میں جو موجودہ کرائسس ہے، لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم جو غریب لوگ ہیں، جتنے یہ عوام کے لوگ ہیں، ہمارے سب کے یہ ملزم بن چکے ہیں اس ٹائم پہ۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، چاہے اس کے اندر نواز شریف ہے، چاہے اس کے اندر شہباز شریف ہے، زرداری ہے، عمران خان ہے۔ یہ جو پوزیشن جاری ہے نا، لوگ روڈ پہ آ کے ان جو صدر بنے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں آ کے وہ دھرنے کریں گے لوگ۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم آٹے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس آٹے کے لیے جو آٹا کھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ سب کو اپنی سیاست کی لگی ہوئی ہے کہ ان کو ایک سیٹ چاہیے، ہر ایک کو بس یہی لگا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی سیٹ چاہیے۔ سیاسی کون ہے سیاست کس چیز کی گئی ہے؟ وہ غریب لوگ بھی ہیں، وہ کیا کھائیں گے؟ اب یہ رمضان ہے، اب کہتے ہیں فوڈ اتنا مہنگا ہے کہ غریب بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ملاوٹ ہے ہر جگہ، 2 نمبری ہر جگہ ہے، دھوکہ فراڈ ہر جگہ ہے، ہر آدمی۔ یہ ہمارا کیا قصور ہے؟ آٹے کے اوپر ہمیں دھکا دے رہے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ عدل کرنتے تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے۔ حل یہی ہے، انقلاب ہے، انقلاب آئے گا پھر سارا کچھ صاف ہوئے گا۔ اب انقلاب آئے گا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب کچھ مین سٹریم سیاستدان کچھ باتیں کافی کھل کر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت جو غیر سیاسی بھی لیکن خاص طور پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا
اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسیٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. یہ گلے پڑنا اور اس طرح کے سیاسی بحران پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں. آئیں اب تک کے کچھ اہم پوائنٹس آف کرائسس پر نظر ڈالتے ہیں جن میں بظاہر سیاستدان، فوج اور عدالت سب شامل تھے. ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات سے وجود میں آنے والی منتخب حکومت کو خود ہی مئی 1988 میں برطرف کر دیا. 88 میں ہی بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت بنی جسے 18 ماہ میں مبینہ طور پر فوج کی مداخلت سے برطرف کر دیا گیا. 1991 میں ہونے والے انتخابات میں فوج کی خفیہ ایجنسی ISI نے بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے 9 جماعتی اتحاد IJI بنوایا. نواز شریف اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان میں فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے بارے میں اختلافات پر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. سپریم کورٹ کی طرف سے نواز حکومت کی بحالی سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں جنرل وحید کاکڑ کی ثالثی میں صدر اسحاق اور نواز شریف دونوں ہی کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونے پڑے. اکتوبر 1997 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، لیکن حکومت اپنے ہی نامزد کردہ چیف آف آرمی اسٹاف پرویز مشرف سے نبھا نہ کر سکی اور 12 اکتوبر سن 1999 میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. Dear brothers and sisters, 2018 کے انتخابات میں بھی ISI اور فوج پر انجینئرنگ کا الزام لگا اور عمران خان کی حکومت بنی. ان کو بھی ایک مرتبہ پھر فوج کی مبینہ مداخلت کی وجہ سے گزشتہ برس اپریل میں اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. اور اس صورتحال کی ذمہ داری کسی کی بھی ہو، اکثر سویلین قیادت، سیاستدانوں کو ہی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے. تو سیاستدان کیا کہتے ہیں؟ ملک کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری کس کی ہے اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. جب تک سیکیورٹی ادارے ہمارے ان چیزوں پہ قابض ہوں گے تب تک ہم اس نظام سے اور اس افراتفری سے اور اس جو انارکی ہے اس سے نہیں بچ سکتے. اس کرائسس کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ کب الیکشن کرانے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو IMF بھی خوش ہو جائے گی، ہمارے دوست بھی اس کو ویلکم کریں گے اور سب سے زیادہ یہ ہماری قوم جو ہے اٹ ول ہیو a sigh of relief. دیکھیں 4 سال کا جو مدت کا جو اقتدار گزرا ہے عمران خان کا، آپ اس کو بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں اور سارا ملبہ ہم 1 سال کی حکمرانی میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہم نے تو لاجک کے ذریعے بہت بات کرنے کی پچھلے 5 سال سے کوشش کی ہے، لیکن وہ شخص جو ہے ہی سو فل آف ہمسیلف تو اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیے ملک کی صورتحال جو بنتی ہے وہ آج اور ابھی میں نہیں بنتی ہے، وہ بنتی ہے جو پرانی پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں، جو ہم نے فیصلے کیے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو پچھلے 5 سال میں جو ملک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے وہ اس کو 1 سال میں کلین نہیں کیا جا سکتا، بہت ٹائم لگے گا. اور اگر ٹویٹر پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی موجودہ کرائسس اور اس کے اثرات صاف نظر آتے ہیں. صحافی سرل المیڈا نے لکھا، ناکارہ بینچ، ناکارہ عدالت، ناکارہ پارلیمنٹ، ناکارہ سیاست، ناکارہ اکانومی، ناکارہ ملک، ناکارہ بوائز. یظہر خان نے لکھا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی کرائسس بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے. یہ اب ایک آئینی بحران ہے. اکانومی کولیپس کر رہی ہے. سیاسی وکٹمائزیشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. آگے کیا ہوگا؟ اور فیصل مائر نے لکھا کہ سپریم کورٹ ججز کے درمیان تضاد سے پاکستان کا سیاسی بحران مزید بڑھے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کون جیتتا ہے، عمران خان یا موجودہ حکومت. تو اس وقت اس موجودہ بحران سے نکلنے کا کیا کوئی راستہ ہے بھی؟ بالکل ایک نئے فریم ورک کی ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں. صرف یہ کہہ دینا کہ الیکشن جو ہے یا نیا انتخاب ہی اس کا حل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جتنی کمپلیکس سچویشن ہے، میرا خیال ہے تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا بیٹھ کر یہ کچھ چیزیں طے کرنی ہوں گی، جس میں یہ کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے آئینی اختیار سے تجاوز نہ کرے. جو طاقت جن اداروں کے پاس ہے ان کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں ہے، اور جن کی جواب دہی ہوتی ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ تضاد ختم کرنا ہوگا. ہمارا ایک معاشی بحران جو ہے وہ بالکل ہمارے اوپر اب سر پہ سوار ہے، اس سے کیسے نمٹنا ہے، بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا. ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے، ریاست میں مذہب کا کیا کردار ہوگا،
الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہوگا، عدالتوں کا کیا دائرہ اختیار ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے سیاسی قوتوں کو طے کرنی ہوں گی، اور یہی ایک حل ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. اوپر سے بھی نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کے مسائل کتنے ہیں اور کتنے سیریس ہیں اس کا صاف اور واضح اندازہ ہو جاتا ہے. اکانومی، جوڈیشری، آئین. لیکن اگر سوچا جائے تو پاکستان کے تمام مسائل کا دراصل شاید ایک بیسک سورس ہے، اور وہ ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی انسٹیبلٹی. مضبوط ادارے، مضبوط اکانومیز، مضبوط قومی اقدار، ایک مضبوط جمہوری نظام اور اس کے تسلسل کے بغیر بننا تقریباً ناممکن ہے. اگر پاکستان کی سیاسی نظام جمہوریت کو ایکسٹرنل پریشرز کے بغیر ڈیولپ ہونے کا وقت دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید ایک ایسا نظام ایوالو ہو جس میں بحرانوں سے نمٹنے کی گنجائش ہو. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.